سورۃ نور آیت نمبر 64. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم الیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں یا اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی راہ سے روکنے کے لیے سازشیں تیار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو کہ ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت میں کرتے ہیں، جان بوجھ کے انجانے میں یا بیگانے بن کے، سارے اس کے زمرے میں آتے ہیں. ایسے لوگ رسول یا دوسرے مسلمانوں کی نظروں سے تو اوجھل رہ سکتے ہیں، یعنی توجہ دے سکتے ہیں، دلیلیں دے سکتے ہیں، تعویلیں دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال افعال تو درکنار ان کے دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے اور نیتوں سے بھی واقف ہے. انہیں سزا دینے پر بھی وہ قادر ہے، لہذا قیامت کے دن سب کو اپنے حضور اکٹھا کر کے ان کو ان کے کرتوت بتائے گا اور ان کی سزا بھی سنائے گا. تبری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو سارے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور مملوک کو لائق نہیں کہ اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کرے اور اس کی سزا کا حقدار بنے. فرماتے ہیں، لوگوں اسی طرح تمہارے لیے بھی اپنے رب کے حکم کی جو تمہارے مالک ہے خلاف ورزی کرنا درست نہیں، سو اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم پہ عمل کرو، اور جب تم اس کے رسول کے ساتھ کسی جامعہ کام میں حاضر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر مت کھسکو. اب آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کے معاملات، ہماری بچے کی پیدائش سے لیکن مسلمان کی فوتگی تک کے جتنے معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کی مخالفت ہی میں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ گنے چنے ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بدعات، خرافات، توہمات اور وہمات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ گریڈ کے چکروں میں، کچھ سوسائٹی کے چکروں میں، معاشرے کے چکروں میں، کچھ برادری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ناک اونچی کر رہے ہیں، کوئی نمودہ نمائش کر رہے ہیں، کوئی ریاکاری کر رہے ہیں، کوئی دکھاوا کر رہے ہیں، کوئی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، کوئی اپنے فرقے جماعت اور اس میں پھنسے ہوئے اور اپنے حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلے؟ اسی لیے اللہ نے کہا، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ جس کے اوپر تم ہو، یعنی جس عمل پہ، جس روش پہ، جن کاموں پہ تم قائم ہو وہ اچھی ہے یا بری. توجہ مت دو، دلیلیں مت دو، تحویلیں مت دو، آسانیاں مت ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ روش صرف اور صرف دکھاوے کے لیے یا دوسروں سے امپریس ہو کے یا دوسروں کے ڈر سے یہ کر رہے ہو، اللہ اس کی رسول کی مخالفت پہ کھڑے ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ان کو خبریں دے گا اس کی جو وہ عمل کرتے تھے. خبر دینے سے مراد ان کے اعمال کی جزا دینا ہے. منافقین کا خطاب کے بعد غائب کے صیغے سے ذکر کیا گیا جس سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. وہاں مجمع اس لیے نہیں لگایا جائے گا کہ ساری دنیا کی وہاں خبریں نشر ہوں، ہر انسان کے اس کے اپنے اعمال نامے نشر ہوں گے، خبر نامہ نشر ہوگا، ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے جس میں ان کے تمام اعمال نامے درج ہوں گے. سو وہاں نیتیں بھی دیکھی جائیں گی اور دلوں کے ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، ان کی مصروفیت، ان کی مجبوری، سب کچھ وہاں پہ سامنے آ جائے گی. واللہ بکل شیء علیم. قد یعلم ما انتم علیہ کے مضمون کی تکمیل ہے. پہلے سے منافقین کے حوال جاننے کا ذکر فرمایا، آپ فرمایا وہ تمہارے تمام حوال ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو بھی خوب جاننے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم. اگر اس چیز کا یقین ہو جائے، جو کہ ہم زبانی کلامی بہت کہتے ہیں، واللہ بکل شیء علیم، اور ایک ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے. وہ سب جانتا ہے، میرے اچھے برے تمام اعمال، میرے دکھ درد پریشانیاں، میں کس سوچ میں ہوں، میں کس غم میں ہوں، میں کس تکلیف میں ہوں، تو نکالے گا بھی وہی، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ان دو چیزوں کا علم ضرور ذہن میں رکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ان اللہ علی کل شیء علیم. الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق سورۃ نور کی تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کو مزید سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے بہت بہترین علماء کی تفسیریں موجود ہیں. آپ گاہ بگاہ سب پڑھیں تاکہ مزید آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو. یہاں پہ مختصر کی جا رہی ہے تاکہ
اس کی طوالت سے بچا جائے، اس کو لنتھی نہ کیا جائے، ایک ان ٹچ ہو جائیں آپ تھوڑا سا اس کے احکامات سے. باقی تفصیل ضرور جاننا چاہیے. اور شروع کے آغاز میں نے کہا تھا کہ سورۃ نور کے بارے میں ہے کہ اس کو سکھایا جائے، سیکھا جائے، پڑھایا جائے، سمجھا جائے. یہ صرف نہ کہ عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور بالغ بچوں اور بچیوں کے لیے بھی اس کے احکامات جاننے بہت ضروری ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے پڑھایا، جو کچھ آپ تک پہنچا، جس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے جو اچھے پہلو تھے، جو صحیح تھے، وہ سب ہماری طرف سے نہیں تھے، وہ اللہ کے حکم سے تھے، اس کی توفیق سے تھے. اور جو ہاں غلطی ہوگی، لرزش ہوگی، بھول ہوگی، کوئی غلط زیر زبر کی غلطی ہوگی یا کوئی تفسیر میں کوئی مسٹیک ہوگی، تو سب ہماری طرف سے تھا. ہم سب اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں اس کو جہاں تک پہنچانے کے لیے. تمام ایڈمن کی ٹیم جو میرے ساتھ ہیلپر کے طور پہ کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجات پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکلات سے انہیں اور مجھ ناچیز کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے قرآن کی تفسیر کر سکیں. دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.